نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل و ہدیہ صلاۃ السلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے آج پھر ہمیں یہ عظیم الشان محفل ذکر عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ لوگ دور دراز سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سفر اختیار کر کے یہاں پہنچے۔ سفر طویل بھی تھا، بہت سی پریشانیاں بھی راستے میں حائل تھیں، صحت کی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، رشتے ناطوں کی مجبوریاں، اور پھر یہ موسم شدت والا موسم، ٹھنڈا موسم، خاص طور پر پنجاب کے جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ، اور جو کراچی حیدرآباد سے آئے ہیں وہ، ان کے لیے بہت ٹھنڈا موسم، وہ آپ نے برداشت کیا۔ رات کو اپنے گرم بستروں کے بجائے یہاں کی ٹھنڈی ہوا میں، سرد ہوا میں لیٹے ہوئے بغیر بستر کے تکلیف اٹھائی۔ تو میرے بچوں، کیا سمجھتے ہو کہ وہ غیرت والا رب تمہیں خالی ہاتھ یہاں سے بھیج دے گا؟ وہ جو کہ ایک ذرہ برابر نیکی بھی انسان کی فراموش نہیں کرتا، جو بڑا غیرت والا، جو کسی کا ادھار نہیں رکھتا، کیا وہ آج تم لوگوں کو نا امید اور مایوس لوٹا دے گا کہ جو اس کے بھروسے پر صرف اس پر توکل کرتے ہوئے، صرف اس پر یقین کرتے ہوئے یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے یہاں پہنچے؟ وہ ہرگز نہیں، یہ میرے رب کی شان کے خلاف۔ جس رب کو میں جانتا ہوں، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ اس کی شان نہیں کہ اس کے لیے اتنی بڑی کوئی قربانی دے، اس طرح محبت کا اظہار کرے، اس طرح اس پر یقین کرے، اس طرح بھروسہ کرے، اس طرح توکل کرے، تو وہ اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں پوری نہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، آپ اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان کہ اس نفس نفسی کے دور میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر اختیار کریں۔ وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے جو ہے
یہ سفر انسان کو نہیں مل سکتا، اس سفر کی جرت نہیں مل سکتی۔ سفر تو کیا، اس سفر کا ارادہ کرنا بھی مشکل ہے آج کے دور میں، کہ جب آپ یہ سفر کر کے یہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ حاضرین محترم، جس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے آج کے دن آپ یہاں جمع ہوئے، غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بانی والا شریف، ایک عظیم الشان ہستی، توکل کا ایک بے مثال نمونہ۔ بچپن میں آپ کو یتیمی سے دو چار ہونا پڑا، آپ 6 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد گرامی سلطان جیون خان فوت ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس طرح پرورش کی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا ایک ہی نسب و نسب ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، یہ بے مثال اسلام کا خادم ہے۔ مختلف مدارس میں آپ نے تعلیم حاصل کی، ایک عالم بنے، ایک مدرس بنے، درس و تدریس کا کام شروع کیا، لیکن آپ کے دل میں ایک ہی کسک تھی، ایک ہی بات تھی کہ یہ جو علم میں نے حاصل کیا، یہ جس کی تدریس میں کرتا ہوں، یہ تو لباس ہے، مجھے تو اس کی روح کی تلاش ہے، میں اس رب کی پہچان چاہتا ہوں جس کے آگے میں سجدے کرتا ہوں۔ یہ طلب آپ کے سینے میں تھی، یہ لگن آپ کے سینے میں تھی، اور آپ مختلف اولیاء اکرام سے ملتے تھے، صوفیاء سے ملتے تھے، مزارات پہ گئے، علماء سے ملے، یہ آپ کی ایک لمبی تاریخ ہے، آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے۔ آپ کی یہ جستجو تھی، یہ تمنا تھی، اور جس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اور جس کی نیت خالص ہوتی ہے، جستجو خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے راہ دکھاتا ہے۔ ایسے میں کچھ جس علاقے میں آپ مدرس تھے، وہاں کے 2 گروہوں میں تصادم ہو گئے، مختلف مسالک کے 2 گروہ تھے جن میں تصادم ہوا۔ فیصلہ بعد میں یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی منصف مزاج عالم دین تلاش کرتے ہیں جس میں ہم دونوں کو یقین ہو کہ جو وہ فیصلہ کرے گا وہ مسلکی تعصب کے بغیر کرے گا، اور جو حقیقی بات ہوگی وہ ہم تک پہنچائے گا، پھر دونوں مسلک کے گروہ جو ہیں اسے تسلیم کریں گے۔ لہذا جب انہوں نے ایسے عالم کی تلاش کی تو انہیں صرف اور صرف ایک ہی ہستی نظر آئی، وہ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں گروہ آپ کے پاس پہنچے، اپنا مطمع نظر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اب حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے مطابق ایک گروہ کے حق میں فیصلہ دے دیا، ایک مسلک کے حق میں۔ اب دوسرے مسلک نے آپ کو زہر پلایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ زہر پینے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے، اور 1-2 دن آپ بے ہوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بے ہوشی کے دوران دربار اعظم کئیاں شریف کا راستہ دکھایا اور اشارہ فرما دیا کہ تمہارا فیض اور جو تمہارا سوال ہے، جو تمہاری لگن ہے، جو تمہاری جستجو ہے، وہ تمہیں یہاں سے ملے۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ
جب ہوش میں آئے، علاج مکمل ہوا، صحت یاب ہوئے، ٹھیک ہوئے، تو آپ کہیں شریف حاضر ہوئے حضرت بڑے بابا جی صاحب نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں۔ آپ جب وہاں پہنچے تو ادب کا یہ عالم تھا کہ دربار میں داخل ہوئے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، آگے جانے کی جرأت تک نہیں، نگاہیں نیچی کر کے بارگاہ مرشدی میں کھڑے، کیونکہ آپ کو اشارہ تو ہو گیا تھا کہ یہی دربار ہے جہاں سب کچھ ملے گا۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت ہمارے بابا جی صاحب پر پڑی اور آپ نے اشارہ کر کے انہیں سامنے اپنے پاس بلایا اور کہا موڑا شریف سے آئے ہیں، موڑا شریف مری سے آئے ہیں کنجیو۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ آپ عالم برزخ کے اوپر ایک تقریر کریں۔ حضرت بابا جی نے عالم برزخ پر تقریر کی، ایسی تقریر کی کہ ساری مجلس انگشت بدندہ ہو، سکتہ تاری ہو۔ حضرت نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ کی دستار بندی فرمائی اور کہا آپ تو تیار ہو کے آئے ہیں، بس ماچس لگانے کی دیر، جائیں اور مسیاری کے اس جنگل میں جا کے بیٹھیں جہاں کسی کا آنا جانا نہیں۔ پھر حضرت بابا جی یہاں تشریف لائے، اس جگہ کو سیگانی پڑی کہتے تھے، سچوں نے صاحب بتاتے ہیں سیری سیری۔ اس جگہ میں آبادی بہت کم تھی، گاؤں دور دور ہٹ کے تھا، ایک گھنی جگہ تھا، گھنا جنگل تھا۔ یہاں پر اپنے مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے ایک پتھر پر آ کر بسیرا کیا۔ اور حاضرین محترم، یہ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا توکل تھا، اپنے مرشد کا حکم ماننا تھا کہ وہ ایک پتھر جس پہ آپ بیٹھے تھے، وہ ایک جنگل جہاں پر آپ آ کر بیٹھے تھے، وہ پوری دنیا کے لیے مینار نور بن گیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کو موڑشی سے وابستہ لوگ ملیں گے، کونے کونے میں خلفاء ملیں گے۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے خلفاء ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی خدمت سر انجام دے، اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مشن میں جاتے۔ یہ اس توکل کا کمال تھا جو حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں۔ حاضرین محترم، قرآن و حدیث اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اور یہ توکل ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ توکل کے ساتھ ساتھ دعا ہے، دعا اور توکل یہ ایک سکے کے دو رخ، دعا کے بغیر توکل نامکمل ہے اور توکل کے بغیر دعا نامکمل ہے، کیونکہ جب آپ توکل کرتے ہیں رب پہ، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اور جب التجا کرتے ہیں تو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نام ہے، جبکہ دعا رب ذوالجلال سے رابطے کا نام۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں تو تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہی وہ توکل ہے حاضرین محترم، یہی وہ توکل ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے تخت مصر تک پہنچایا۔ یہی وہ توکل ہے، وہ یقین کامل ہے کہ جس کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہی وہ توکل ہے کہ جس کی وجہ سے موسیٰ کی خشک لاٹھی میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے دریا کا، سمندر کا سینہ چیر دیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔
اللہ ہی مددگار کافی ہے، اللہ ہی حمایتی کافی ہے۔ اور جب اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد مل جائے تو دنیا و آخرت کی فلاح و نجات آپ کے قدموں چلے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی حیات مبارکہ، میرے آقا کے غلاموں کی حیات مبارکہ اس چیز کی گواہ۔ یہ ساری زندگی سیرت کی جو ساری وقت سیرت کا تھا نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی سب میں یہ تعلیم دیتے کہ اگر فلاح و نجات چاہتے ہو، اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، اس کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور غیر متزلزل بھروسہ ہے اور توکل۔ بغیر توکل کے تم یہ راہ اختیار نہیں کر سکتے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مقام انسان کو عطا کر دیتی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انسان کے سینے میں نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ کوئی ڈر رہتا ہے، نہ اس دنیا کا اور نہ آخرت۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بے خوف اور نڈر بنا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مجھے حاصل ہونے والا ہے وہ عظیم ہے، اور رب ذوالجلال توکل کرنے والے کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے، اسے ہمت اور جرأت عطا فرما دیتا ہے مقابلہ کرنے کی، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور آخرت کا خوف اور ڈر کیسے دور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم حساب کے بغیر حساب کے اسے جنت الفردوس کی طرف روانہ کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ خوف اور ڈر جو انسان کا دور ہوتا ہے اس توکل کی وجہ سے، یہی وہ عظیم طاقت ہے جو مومن کے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طاقت کے ذریعے صحابہ اکرام نے عرب کے جزیرے سے نکل کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ حضرت بلال کو یاد کریں، آپ سب لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کسی امیہ بن خلف کیا کرتا ہے؟ گرم ریت پر لٹا دیتا ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے، لیکن سیدنا بلال آہت آہت کہتے رہتے تھے۔ بھروسہ تھا، یقین تھا، توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ قریش کی خدمت کرنے والے شخص کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ آقا کریم نے خود فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گیا عذاب۔ ابو دجانہ کو احد کا میدان ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، کوئی دنیا کا بندہ یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے کہ آپ آگے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کمر کو ٹیڑھی کر کے ڈھال بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور سارے تیر آپ کے کمر میں لگ رہے ہیں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ توکل، میرے آقا نے خود بتا دی یہ توکل، اسے یقین کریں، اسے بھروسہ کریں۔ اور سب سے روشن مثال توکل کی اور بھروسے کی عزیزان محترم، میدان بدر، کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی عقل کسی طریقے سے بھی آپ سوچیں، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس مقابلے میں مسلمان فتح یاب ہو گیا، مسلمان بھی مقابلہ کرنا چاہیے؟ ایک طرف فوج تھی کفار کی، اسلحے سے لیس، بڑے جنگجو، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، ڈھالے، ہر چیز کیے، اور ایک طرف غریب اور مسکین مسلمان جن کے پاس اسلحہ تک مکمل نہیں، تلواریں تک نہیں، سواری تک نہیں، کچھ بیمار، کچھ بوڑھے، کچھ بچے،
کون سی عقل کہتی تھی کہ یہ جنگ کرو؟ ایک طرف شادیانے بج رہے تھے، ترانے گائے جا رہے تھے، اور ایک طرف میرے آقا کریم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ ساری رات دعا میں گزر گئی۔ کہا کہ ناول عالمین، یہ تیرے تھوڑے سے مجبور سے بندے آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پھر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کی مدد فرما۔ اتنی آوزاری کی اپنے رب کی بارگاہ میں کہ آپ کے شانوں سے چادر نیچے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے سے آئے، چادر اٹھائی، آپ کے کندھوں پر رکھی اور آپ سے لپٹ کر رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ بس کریں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے۔ یہ وہ دعا تھی جو توکل کے ساتھ ہوتی، اور پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ نے اس توکل نے اور اس دعا نے کفار کو نیز کو نابود کر دیا۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں، اگر یقین کامل ہوگا، اگر اپنے رب سے مانگتے رہیں گے تو اس کی ذات کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ جو محفلیں ہیں عرس پاک ہیں، ختم قرآن کی محفل میں آپ کو بنایا جاتا ہے، یہ اسی لیے کہ تاکہ یہاں سب ہم لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، ہمارے سینے صاف ہوں، سینے نرم ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا پر نزول فرمائے، ہمیں وہ بینائی عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم حق و باطل کو پہچان سکیں، ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کر سکیں، ہمیں وہ طریقہ سکھائے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائے کر سکیں، دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آج کا دن قیمتی دن، دور دراز سے آپ لوگ آئے، جاتے ہوئے یاد رکھیں، جس میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، مہکتے ہوئے جائیں اور مہکاتے رہیں۔ اگر اس دولت کو سنبھال کے رکھنا ہے عزیزان محترم، تو نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں کے نور کو پھیلاتے رہیں، راستے میں بھی اور اپنے جس مقام پر آپ پہنچے وہاں بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نسبت رسولی والا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح بھی چودھری لطیف اکبر صاحب کا یاد رکھیں، یہ آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے، ہمیشہ قصہ فرمایا کرتے تھے، اور یہاں کی یہ تعلیم ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر چیز نسبت رسول، یہی ہماری جماعت ہے۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہر سیاسی جماعت کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، سب سے ہم محبت کرتے ہیں، ہر ایک لیے ہمارے بازو کھلے، دروازے کھلے، جو آئے اس کے لیے دروازے کھلے۔ ہماری جماعت بھی نسبت رسولی، ہمارا مسلک بھی نسبت رسولی۔ مسلک کی لڑائیوں میں، فرقہ وارانہ باتوں میں ہم نہیں پڑتے، ہر مسلک کے لیے ہمارے دروازے کھلے، ہر نقطۂ نظر والے انسان کے لیے ہمارے دروازے کھلے، ہر سیاسی سوچ والے کے لیے دروازے کھلے، اور ہر وہ شخص جو نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہے، آپ کا امتی ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، ہمارے لیے محترم ہے اور سلام ہے۔ اور ہر وہ شخص جو آپ کا گستاخ ہے، آپ اور آپ کی اہل بیت کو اور آپ کے صحابہ کو اذیت پہنچانے والا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی فرقہ واریت میں نہ ہو، ہمیشہ ایسے لوگوں کی دل جوئی کیا کریں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو متحد کرنے کی بات کریں، جو اتحاد کی بات کریں، جو تفرقے کے خلاف بات کریں۔
کیونکہ آپ نسبت رسولی والے، جہاں جائیں اتحاد کی بات کریں، محبت کی بات کریں، اس لیے کہ آج سب سے زیادہ مسلمان کو اگر ضرورت ہے تو اسی چیز کی۔ حاضرین محترم، بہت سے لوگ اس عرصے میں فوت ہو گئے، ہر ایک کی کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، سب کے لیے دعا کریں کہ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی، اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پر یہاں کے خادم کے بہت محبت کرنے والے اس کے والد حافظ عبداللطیف صاحب، ان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کی جلد فرمائے۔ حضرت پیر عبدالقادر صاحب فوت ہو گئے، پیر صاحب سے بہت محبت کرتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، برطانیہ ان کا بڑا اچھا حلقہ ہے، ان کی دعا کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا کریں۔ اقتباد خلیفہ انی صاحب، ان کا بیٹا سدون، ان کے اللہ تکلیف دور کرے۔ ان کا بیٹا کرا صاحب، ان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ حاجی عبدالخالق صاحب روش ڈیل سے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے انہیں بہت جسمانی طور پر عارضے لاحق ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ ہر دعا میں، ہر محفل میں برطانیہ سے یہاں آتا، اور ان کا بیٹا جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے عبداللہ امید ہمارا کیپٹن ہے، یہ برطانیہ کے دورے پہ میں گیا ہوں تو سارا ٹائم یہ باپ بیٹا میرے ساتھ ہے، ایئرپورٹ سے مجھے لیا ہے واپس ایئرپورٹ پہ چھوڑا ہے، اور یہ تو میرا کیپٹن ہے، گاڑی میں لیے چلاتا ہے سارا تھرو آؤٹ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ملک نیا صاحب، پیر صاحب کے لاڈلے خلیفے، جیسا کہ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں، انہوں نے جتنی خدمت میری کی اس کی جزائے کو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ شدید تکلیف ہے ان کی ٹانگ میں، لیکن وہاں سارا ٹائم محفل میں پیچھے کھڑے رہتے تھے، ساری رات 4 بجے جا کے دروازہ کھٹکا کے چائے دینا صبح، اور اس کے بعد سارا ٹائم کھانا لگانا، میرے ساتھ جانا، گاڑی میں سفر کرنا، جتنی دیر محفل میں میں بیٹھا ہوتا تھا یا تقریر ہوتی تھی یا دعا ہوتی تھی، یہ میرے پیچھے سیدھا کھڑے رہتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ کمال کی بات بتاؤں کہ انہوں نے اپنا جو سیل فون ہے اسے انہوں نے آف کر دیا، تاکہ مجھے کوئی کال کر کے بتائے نہ، بلائے نہ کہ گھر پہ آؤ یا ڈاکٹر بلا رہے، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، فوراً ایمرجنسی میں آپ کو ایڈمٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنا فون بند کر دیا، فون بند کر دیا، انہوں نے پاکستان کال کی، پاکستان سے مجھے اطلاع ملی کہ ملک صاحب کہاں ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے، ان کا فون بند ہے، انہیں بتاؤ کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے فوراً اسپتال آؤ۔ انہوں نے کہا جی میں نے فون بند کیا، میں نے فون اٹھانا ہی نہیں، اور پھر ابھی یہاں پہنچے، پھر باز نہیں آیا، پھر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، ان کے اہل خانہ پر مہربانی فرمائے۔ آپ سب لوگ محبت کرنے والے ہیں، یہ کس کی محبت کر رہے ہیں، کس کو میں گناؤں، کس کو کہوں؟ تو شاہ صاحب کو دیکھیں اپنی نظر میری پڑی کی صحت کتنی خراب، موڑ سے جاتے ہی نہیں، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، نہ ہم ان کا چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کتنے ہر آدمی نظر پڑتی ہے، سب محبت کرنے والے ہیں، سارے اپنے کام چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے، سب کے لیے آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لنگر کی خدمت کرنے والوں میں دعا کریں جنہوں نے آپ کی جانی اور مالی خدمت، آپ کے آنے سے پہلے وہ یہاں آتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد یہاں سے جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خدمت سے بڑھ کے اجر عطا۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں ہمارے مسلمان
موجود ہے، تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے، محکوم ہیں، مغلوب ہیں، ظلم کا شکار ہیں، خاص طور پر غزہ فلسطین کے مسلمان، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ہماری فتح سے کنارہ۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، آپ کی ساری تمنائیں، مرادیں، آرزویں اللہ تعالیٰ پوری کریں، جو آپ دل میں رکھتے ہیں، جو آپ کے دل میں خواہش تمنا، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، زبان سے ادا کرے یا نہ کرے وہ جانتا ہے، ہماری ضرورتیں ہم سے بہتر وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی دعا